وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ، اور اے محبوب یہ جو مکے والے آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب ہوئی۔ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح وعاد وثمود، نوح کی قوم نے اپنے نبی کی تکذیب کی، قوم عاد نے اپنے نبی کی تکذیب کی، سمود نے اپنے نبی کی تکذیب کی، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم کی تکذیب کی، لوط کی قوم نے لوط علیہ السلام کی تکذیب کی، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، ہم کافروں کو مہلت دیتے ہیں، ہم کافروں کو مہلت دیتے ہیں، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ان پر سخت گرفت کرتے ہیں، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر ذرا سوچو میرا عذاب کیسا ہوگا۔ یہی بات میرے آقا کریم انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ سے عذاب مت مانگو، یہ نہ کہو کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دو، ایسا مت کہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو پھر رب کی پکڑ سے کوئی چھڑا سکتا نہیں۔ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا، دونوں بھائی فرعون کے پاس گئے، بار بار تنبیہ کی، بار بار سمجھایا، بار بار بتلایا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ فَأَمْلَيْتُ، تو رب تعالیٰ نے فرعون کو مہلت دی، کتنا عرصہ؟ 40 سال، 40 سال تک فرعون کو کھلا چھوڑا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر جب اسے پکڑا، اب وہ کیا کہنے لگا ڈوبتے ہوئے کہ اب میں ایمان لایا، اب میں ایمان لایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اب تیرے ایمان قابل قبول نہیں۔ 40 سالہ مہلت کے بعد بعض اوقات یہ ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے اگر فلاں بندہ وہ غلط ہے یا برا ہے تو رب تعالیٰ کی پکڑ میں کیوں نہیں آتا؟ تو رب تعالیٰ کی مہلت ہوتی ہے، رب تعالیٰ کی مہلت ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ چیز کہ ممکن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ رب کی پکڑ میں نہیں ہے، تو وہ برا نہ ہو، یہ دل کے معاملات تو رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ چونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ آزمائش ہے، اور کسی دوسرے پر آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ ایسا مت کہا کریں، کیا معلوم جو ہم پر ہو وہ رب کی پکڑ ہو۔ لہٰذا مومن کے لیے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہر حال میں وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ان کو ہلاک اس لیے کیا کہ وہ ظالم لوگ تھے، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، ان بستیوں کو دیکھیں کہ ان کی چھتیں جو ہیں وہ گری پڑی ہیں، اب چھتیں ان کی نہیں ہیں، چھتیں گری پڑی ہیں دیواروں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور ان کے کنویں جو ان بستیوں میں آباد تھے اب وہ خشک ہو گئے ہیں اور ویران پڑے کنویں ان کے، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے محل جو آراستہ اور پیراستہ تھے ان کو چونا کیا گیا تھا، رنگ و روغن کیا گیا تھا، اب وہ بھی ویران پڑے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کتنا کھلا بیان فرما رہا ہے، وہ بستیاں بھی گری پڑی ہیں، کنویں بھی ویران پڑے ہیں، ان کے وہ خوبصورت محل بھی وہ بھی ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے، زمین میں چلتے نہیں ہو؟ تم زمین میں چلو تاکہ تم یہ نظارے دیکھو کہ رب تعالیٰ نے ان ظالم بستیوں کا کیا حال کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ کہ زمین کی سیر کرو اور ان لوگوں کے حالات دیکھو اور ان میں غور و فکر کرو کہ اللہ نے کیسی کیسی قوموں کو ہلاک فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب العالمین کتنا عرصہ یہ سیر ہو، کہاں تک چلیں، کہاں تک جاؤں؟ فرمایا لوہے کے نالین بنا لو اور لوہے کی اپنی عصا بنا لو، جب تک نالین ٹوٹ نہ جائیں اور عصا ٹوٹ نہ جائے اس وقت تک چلتے رہو۔ یعنی ایک لمبی مدت، اس سے مراد ایک لمبی مدت
جتنا بندہ غور کرتا ہے، جتنا تدبر تفکر کرتا ہے، اتنے ہی زیادہ رب کو پہچاننے میں آسانی رہتی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنی حال میں دیکھے کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جب وہ کسی دوسرے کے حال کو دیکھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ مجھ سے بھی زیادہ یہاں لوگ پریشان حال ہیں۔ کبھی اسپتال جا کر دیکھیں، کبھی قبرستان جا کر دیکھیں کتنے کتنے خوبصورت، کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایسی پریشانی اور مصیبت والی جگہ پر جا کر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ کبھی حادثہ یا ایکسیڈنٹ ہو گیا معاذ اللہ، پورے کا پورا خاندان ایک حادثے میں غرق اور تباہ ہو گیا، تو یہ غور و فکر کریں کہ دیکھیں رب تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کے حالات کیے، رب تعالیٰ نے ان پر کتنے معاملات کیے، ان کو ذرا دیکھیں۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے دل ہو جن سے وہ سمجھیں، وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، یا کان ہو جن سے وہ سنیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، تو یہ کہ آنکھوں کی جو نابینائی ہے، اندھا پن ہے، یہ حقیقت میں اندھا پن نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اندھا پن یہ ہے کہ تمہارے دل جو ہے وہ اندھے ہو جائیں، اور یہی اندھا پن ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سیدھی سمپل سی بات ہے، بندہ کسی کو دین کی طرف بلاتا ہے، ہم مسلمان ہیں، اگلا بندہ ٹھکراتا بھی ہے اور اس پر باتیں بھی بناتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان تو ایسے نہیں کر سکتا، وہ تبھی ایسے کرتا ہے کہ اس کا دل اندھا ہو گیا ہے، اس کا دل مردہ ہو گیا۔ نہیں تو کوئی دین کی طرف بلائے، اچھی محفل یا اچھی صحبت کی طرف بلائے، اچھی مجلس کی طرف بلائے، قرآن و حدیث کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، اور اگلا بندہ اس پر بات کرے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اس کا دل مردہ ہو جائے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور وہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جیسے رب نے وعدہ فرمایا عذاب اس کے مطابق ہی آئے گا۔ اور پھر ان پر عذاب آیا یوم بدر میں کہ کتنے اوندے منہ پڑے تھے وہاں، اور کتنے سردار ان کے یوم بدر میں ذلیل اور رسوا ہو کر قتل ہوئے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور اللہ کا ایک دن جو ہے تمہارے 1000 دن کے برابر ہے۔ کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا، تمہارا جتنا 1000 دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دن ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا قرآن کریم میں 50,000 سال کا ایک دن ہو۔ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارا دن اور رب کا دن، پھر قیامت کا دن جب 50,000 سال کا دن ہوگا، اور وہ آخری دن ہے قیامت کا۔ ایک اور بات، قبر کی رات آخری رات ہے، پہلی رات آخری رات ہے، اور قیامت کا دن وہی پہلا دن آخری دن ہے، اس کے بعد پھر آگے کوئی رات نہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں۔ ان میں بھی حقیقت ہے بہت بڑی۔ اب قبر میں دن بھی ہے رات بھی ہے نا، لیکن ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ قبر کی پہلی رات، قبر کی پہلی رات، اگر جنت تو جنت ہی ہے، اگر معاذ اللہ جہنم تو پھر جہنم، اور قیامت کا دن اس کے بعد پھر کوئی رات نہیں ہے۔ جنت میں آگے کوئی رات نہیں ہے، جنت میں دن ہی دن ہوگا، چونکہ جنت کی زندگی میں اندھیرا نہیں ہے۔